نئے عہد نامے میں سے پالوس رسول کا فلپی کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت سے یوں لکھا ہے: ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جس مضمون پر ہم خدا کے مقدس پاک کلام کو سننے کو ہیں وہ ہے حلیمی، ہمبلنس، جسے عاجزی بھی کہا جاتا ہے، جسے انکساری بھی کہا جاتا ہے، جسے فروتنی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھنا چاہیں کہ عاجزی یا حلیمی بیسیکلی ہے کیا، تو اس کا جو سادہ سا مفہوم ہے، سادہ سا جو اس کا مطلب ہے، جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں اس معیار پر رکھا ہے، ہمارا یہ سٹیٹس ہے، ہمارا یہ معیار ہے، اور ہم اپنی خوشی سے رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو نیچے لے آتے ہیں، یہی عاجزی ہے۔ اگر کوئی زبردستی ہمیں نیچے کرتا ہے، زبردستی ہم نیچے کر دیے جاتے ہیں، دبا دیے جاتے ہیں، تو یہ عاجزی نہیں، بلکہ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے معیار کو، جس مقام، جس حیثیت پر ہم ہیں، اپنی خوشی سے رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو جب پست کرتے ہیں، عاجز کرتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، اپنے آپ کو نیچے کرتے ہیں، تو یہ وہ حقیقی حلیمی یا عاجزی یا انکساری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عہدے پر تعینات ہے، کسی ایک خاص مقام پر ہے، اور حالات اس کو نیچے کر دیتے ہیں، یا کوئی انسان زبردستی اس کو پریشرائز کرتا ہے، وہ نیچے ہو جاتا ہے، وہ پست ہو جاتا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی یہ عاجزی ہے۔ یہ تو اکثر اوقات ہماری دنیا میں ناانصافی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی بھی کسی دوسرے کی کامیابی سے بہت کم خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اصل عاجزی، اصل حلیمی، اصل انکساری یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی سے دوسروں کی ترقی اور بہتری کے لیے، دوسروں کی بڑھوتی کے لیے اپنے معیار کو، اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو ہم ڈاؤن کریں۔ اور یہی ہمارے خداوند یسوع المسیح نے کیا۔ ان کو کوئی زبردستی آسمان سے نہیں بھیجا گیا تھا کہ جاؤ اور جا کر بنی انسان کے لیے اپنی جان قربان کرو۔ باپ نے زبردستی نہیں بھیجا، نہ ہی زبردستی ہم اسے لانے میں کامیاب ہوئے کہ ہم یسوع مسیح کو زبردستی لے آئے تھے زمین پر، نہیں، بلکہ اس نے خود اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے، اللہ اس کا سٹیٹس، اس کا جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، وہ خدا کے برابر تھا۔ جیسے باپ ازلی ہے، ویسے اس کا کلمہ خداوند یسوع مسیح بھی ازلی ہے۔ جیسے باپ ابدی ہے، ابد تک رہے گا، ویسے ہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح بھی ابدی ہے۔ جیسے فرشتے باپ کی پرستش اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اسی طور سے وہ بیٹے کی بھی کرتے تھے۔ اور جس طور سے باپ جاہ و جلال کا مالک اور خالق ہے، اسی طور سے خداوند یسوع مسیح بھی وہ جاہ و جلال کا مالک ہے۔
وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن عاجزی کیا ہے، حلیمی کیا ہے، فروتنی کیا ہے؟ پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس چیز کو قبضے میں رکھ کر یہ نہیں سمجھا کہ یہی کافی ہے، بلکہ اس نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ وہ جاہ و جلال جو آسمان پر اسے حاصل تھا اس نے چھوڑ دیا۔ وہاں پر تو فرشتے اس کی خدمت کرتے، اس کی پرستش کرتے، اس کو سجدہ کرتے، اس کی تعظیم کرتے، لیکن زمین پر جب وہ آیا تو وہ انسانوں سے تکلیفیں برداشت کرتا رہا، انسانوں کے منفی رویے برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ انسانوں کے ہاتھوں اس نے ذلت اور رسوائی اٹھائی اور انسانوں نے ہی اسے مصلوب کیا۔ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، خادم کی صورت اختیار کی، اپنے آپ کو وہ انسانوں جیسا اس نے بنا لیا اور انسانوں کے لیے ہی اس نے اپنے آپ کو پست کیا۔ یہ عاجزی ہے، یہ حلیمی ہے۔ جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرنے کو ہیں تو کرسمس ہمارے لیے ایک بڑا اہم جو مضمون یا ایک بڑا اہم پیغام ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حلیمی، عاجزی اور فروتنی ہو۔ تکبر، غرور اور گھمنڈ یہ ہماری زندگیوں سے جاتا رہے، تب حقیقی کرسمس ہوگا۔ میں آپ کو چند ایک بائبلی مثالیں دینا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کی جو بائبل مقدس کے اندر جن کی خاص طور پر اس حوالے سے بڑی تعریف کی گئی ہے، اگنالج کیا گیا ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے ان کی حلیمی کی وجہ سے۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے کی بات کریں تو ہمیں سب سے جو بڑی مثال پرانے عہد نامے میں ملتی ہے کیسے شخص کی جو بڑا ہی حلیم تھا، کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اور اندازہ آپ کا؟ یا بڑا ایک مشہور کریکٹر ہے پرانے عہد نامے کا، موسیٰ، ٹھیک ہے۔ بے شک خدا کے جتنے لوگ تھے یہ سارے بڑے اپنی اپنی جگہ پر حلیم تھے، لیکن سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے بائبل مقدس میں اس کی حلیمی کی وجہ سے وہ مرد خدا موسیٰ ہے، جس کا ذکر میں گنتی کی کتاب کے 12ویں باب میں ملتا ہے۔ آپ میرے ساتھ اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے لیے اس کو پڑھ دیتا ہوں، لیکن جن کے پاس بائبل ہے وہ ضرور اس کو میرے ساتھ کھولیے گا۔ گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب، یہاں پر مرد خدا موسیٰ کی اس حوالے سے یہ خاص تعریف کی گئی ہے، اور میں پہلی آیت سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہے، اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا۔ اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ مریم اور ہارون کون تھے؟ موسیٰ کا بھائی اور موسیٰ کی بہن، یہ مریم اس کی بہن تھی، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا کہ وہ کہنے لگے دوسری آیت میں، کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے باتیں نہیں کی؟ اسی بھی کچھ ہے انہیں، ساڈا بھی ایک مقام ہے، ساڈا بھی ایک معیار ہے، خدا نے ساڈے نال بھی گلاں کیتیاں نے، موسیٰ زیادہ ہے؟ یہی رویہ تھا نا ان کا۔ لکھا ہے، اور خدا نے یہ سنا۔ کیا سنا؟ جو وہ بات چیت کر رہے تھے موسیٰ کے حق میں۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ روئے زمین کے سب آدمیوں سے، یعنی موسیٰ سے زیادہ کوئی حلیم شخص تھا ہی نہیں اس وقت میں دنیا پر۔ سب سے زیادہ حلیم شخص موسیٰ، جس کی تعریف کی گئی۔ اب ایک حلیم شخص ہے، اس کے بارے میں ناحق باتیں کی جا رہی ہیں، اور حلیمی کیا سکھا رہی ہے؟ حلیمی کی وجہ سے اس کا رویہ کیا ہے؟ وہ خاموش ہے۔ وہ کیا ہے؟ نہ اس نے اپنے بھائی سے کوئی بات کی، نہ اپنی بہن سے کوئی بات کی کہ ہاں تسی ہوو کون مینوں گلاں کرن والے، بالکل کوئی بات نہیں اس نے کی۔ اور حلیم شخص کی یہی ایک خوبی ہے
کہ وہ اپنے معاملات خدا پر چھوڑتا ہے. وہ اپنے معاملات کو خود سے فیصلہ کرنے کے لیے یا خود سے انصاف کرنے کے لیے یا خود سے جنگ و جدل کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے معاملات خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا سے رہنمائی اور خدا سے مدد مانگتا ہے. اور ایون خدا سے موسیٰ نے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی کہ خداوند دیکھ میرے بھائی یا میرے بہن میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہمارا یہ بھی ایک بڑا نیگیٹو رویہ ہوتا ہے. جب ہمارا کسی سے کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کہتے ہیں جا تینوں معاف کیتا تینوں خدا ہی پوچھے. یہ معافی نہیں ہے. یہ تو ہم گویا اپنا اس کو خدا کے سپرد، معاملہ سارا خدا کے سپرد کر رہے ہیں. اور خدا تو عدل اور انصاف کا خدا ہے، خدا تو پھر پورا حساب کرتا ہے. معافی تو یہ ہے کہ ہم اسے کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے بے شک ہمارا قصور کیا ہے، ہماری غلطی، لیکن ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. آپ یقین جانیے آج اس عبادت کے دوران میں نے خدا کی پریزنس کو اس طور سے فیل کیا، اور میں نے اپنے لیے جو چیز سیکھی اور جس نے مجھے فوراً بر وقت خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. ابھی جب ہم معافی کی بات کر رہے تھے اور ہم نے خاص طور پر اس مقصد کے لیے دعا بھی کی کہ ناراضگیاں دور ہونی چاہیے. رات کو، یہ گزری رات کی بات ہے، شام کو ایک جگہ پر میں گیا، اور چونکہ آپ کو پتا ہے ہمارا پچھلے دنوں فرائیڈے کو ایک کرسمس ڈنر ہوا. وہ ہم سارے لوگوں کو نہ بلا سکے. کسی ایک بہن نے، کسی ایک خاتون نے رات کو اس کی وجہ سے میرے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی کی. تو میں رات سے نا بڑا اس کے لیے دل میں بڑا غصہ تھا کہ کیا اس نے فضول بات کی ہے. میرے رات سے بڑا غصہ تھا اس پہ. لیکن خدا نے مجھ سے کلام کیا اور خدا نے کہا نہیں، ہمیں ایک دوسرے کو، اور میں نے یہاں پر ہی بیٹھے میں نے خدا سے کہا کہ خدا میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. میں نے اقرار کیا خدا مجھے معاف کر، کیونکہ میں رات سے غصے میں چل پھر رہا ہوں کسی ایک شخص کے لیے. تو حلیمی کی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ حلیمی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم چپ ہو جائیں، ہم خاموش ہو جائیں. اور موسیٰ نے ایسا ہی کیا. خدا نے اس سارے معاملے کو ٹیکل کیا، خدا نے سارے معاملے کو ہینڈل کیا. حلیمی عاجزی یہ ہے کہ ہم فوراً جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، ہم فوراً بدلہ لینے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. ہم کہیں ہاں 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 ساڈا معیار، ساڈا مقام، ساڈی عزت. بلکہ عاجزی کیا ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو پست اور ڈاؤن کریں، اور اپنی خوشی سے، زبردستی نہیں. میں بار بار اس بات پر، جیسے میں نے شروع میں کہا، اپنی مرضی سے رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا، یہ عاجزی ہے، یہ حلیمی ہے. اور پرانے عہد نامے میں موسیٰ ایک بہترین مثال ہے، اور اس کی تعریف کی گئی کہ یہ روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم ہے. اب نئے عہد نامے میں ایک اور شخص ہے جس کی مثال ہمیں ملتی ہے، وہ بہت حلیم ہے، بہت عاجز ہے. حالانکہ لوگ اس کے پاس بہت آ رہے ہیں، دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، اور وہ بیابان میں ہے، دریا کے کنارے پر ہے. لوگ شہروں سے، آبادیوں سے نکل کر اس کے پاس آ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اسے بپتسمہ لے رہے ہیں. اس کی عاجزی، اس کی حلیمی. کون؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا. اس کی عاجزی کیا ہے؟ اس نے کہا ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. یہ عاجزی ہے. اس نے اپنے آپ کو پست کیا ہے، اور اس نے چاہا ہے کہ مسیح لوگوں کی زندگی کا رہنما بنے، مسیح کو لوگ فالو کریں، لوگ مسیح کی پیروی کریں، مسیح کے پاس جائیں. اس نے یہ نہیں چاہا کہ ہاں اب میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں، اب میری بڑی مشہوری ہو گئی ہے، میرا ایک بڑا نام بن گیا ہے، لوگ تو میری بڑی عزت کرتے ہیں، میری بڑی قدر اور ویلیو کرتے ہیں، میں بھی تو نبی ہوں نا. نہیں، اس نے ان ساری باتوں کو نہیں سوچا، بلکہ اس نے ایون اپنے شاگردوں کو بھی کہا کہ یہ نجات دہندہ ہے، یہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے.
اور اس نے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ میں تو صرف راہ تیار کرنے والا ہوں، آل اینڈ آل میں نہیں ہوں، سب کچھ میں نہیں ہوں، میں تو صرف راہ تیار کرنے والا ہوں، میں تو بیابان میں پکارنے والے کی ایک آواز کی مانند ہوں، میں تو اس کی جوتیوں کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بند کرنے کے قابل نہیں ہوں، سارا کچھ تو وہی ہے۔ اور اس نے لوگوں کو مسیح کی طرف بھیجا، اس نے لوگوں کو مسیح کے پاس لایا، اس نے لوگوں کو کی توجہ جو ہے وہ مسیح کی طرف لگائی۔ یہ خدا کا بڑا جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ کسی خادم نے کہا کہ اگر یوحنا اپنی کلیسیا بناتا تو دنیا میں سب سے بڑا چرچ اس کا ہوتا، شاید وہ اپنا نام رکھتا جان دی بیپٹسٹ چرچ، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ان تمام لوگوں کو جو اس کے پاس آتے تھے ان کو وہ مسیح کی طرف بھیجتا ہے، ان کو مسیح کی طرف ان کا دھیان لگواتا ہے کہ میں تو صرف پیش رو ہوں، میں تو صرف راہ تیار کرنے والا ہوں، اصل نجات دہندہ تو یسوع مسیح ہے، وہ خدا کا برا ہے، وہ دنیا کے گناہ کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اس پر ایمان لاؤ۔ مغرور اور تکبر سے بھرا ہوا شخص ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، وہ اپنی تعریف چاہتا ہے، وہ اپنی پاپولیرٹی چاہتا ہے کہ میں فیمس ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے۔ لیکن حلیم شخص ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں چھپوں وہ نظر آئے۔ اور ایسی ہی عاجزی اور ایسی ہی حلیمی ہمیں اپنے اندر لینی ہے۔ ہم بارہا بہت ساری باتیں پیغامات میں سنتے ہیں، کرتے ہیں، چرچ میں بیٹھ کر ہمارا جو روحانی لیول ہے وہ بڑا اپ ہوتا ہے، لیکن عملی جو زندگی ہے اس میں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ بھائی اور بہنوں، ضرورت ہے کہ ہماری عملی زندگی کا یہ حصہ بنے کہ ہم عاجز، حلیم اور فروتن ہوں۔ اچھا، کیسے سیکھیں؟ کہاں سے سیکھیں یہ عاجزی؟ ہمارے اندر تو فطری طور پر تکبر، غرور اور گھمنڈ بھرا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں بھی کچھ چیز ہوں۔ تو کہاں سے سیکھیں عاجزی؟ کہاں سے سیکھیں حلیمی؟ کیسے آئے گی ہمارے اندر؟ خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، تم میرے پاس آؤ۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے یوں لکھا ہے، میں پھر سے حوالہ بتا دیتا ہوں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب 28ویں آیت سے لکھا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے، کیا لکھا ہے؟ مجھ سے سیکھو۔ کہاں سے سیکھنا ہے؟ مسیح سے۔ مسیح کہتا ہے مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ پالوس رسول نے فلیپی کی کلیسیا کو یہی لکھا کہ اس نے اپنے آپ کو پست کر لیا۔ مسیح خدا میں خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ اگر ہم حلیمی سیکھنا چاہتے ہیں، عاجزی کو، انکساری کو اپنی زندگی میں سیکھنا چاہتے ہیں، تو ذریعہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے میرے پاس آؤ، مجھ سے سیکھو۔ مسیح کے قدموں میں بیٹھ جائیں کہ خداوند میرے اندر تو تکبر ہے، میرے اندر تو غرور ہے، گھمنڈ ہے، کئی چیزوں کا مجھے بڑا ہی مان ہے، بڑا ہی فخر ہے، لیکن خداوند میرے اندر عاجزی کو پیدا کر، میرے اندر حلیمی کو پیدا کر، میرے اندر وہ فروتنی جو حقیقی ہے کہ میں رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو انکسار کروں، عاجز اور حلیم بناؤں۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم اپنے آپ کو عاجز کریں گے، حلیم بنائیں گے اور حلیمی میں زندگی بسر کریں گے، تو پالوس اس نصیحت پر عمل کریں گے۔ اس نے کہا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا، ویسی ہی سوچ، ویسا ہی مائنڈ جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، وہی سوچ، وہی مزاج، وہی مائنڈ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔
اور اس کے مزاج میں کیا ہے؟ ذرا بھی تکبر، غرور اور گھمنڈ نہیں ہے، حالانکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس تھا۔ اس نے خود کا دعویٰ کیا نا، یہ نہیں کہ کسی دوسرے کی بات نہیں، اس نے خود اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین کا اختیار رکھنے کے باوجود پیدا ہوا تو کہاں پر؟ چرنی میں، کھرلی میں۔ آج کل لکڑی کی بھی کھرلی ہوتی ہے، لوگ سیمنٹ کی بھی بنا لیتے ہیں۔ اس وقت میں جو چرنی ہوتی تھی، جو کھرلی ہوتی تھی، وہ زمین کو کھود کر، کھڈا نکال کر زمین کے اندر وہ سیمنٹ کی یا لکڑی کی یا اس طرح کی چرنی کھرلی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ زمین کو کھود لیتے تھے اور اسی میں وہ چارہ ڈالتے تھے اور جانور اس میں سے کھاتے تھے۔ یعنی کھرلی یہاں پر بھی نہیں ہے، کھرلی بالکل نیچے ہے، چرنی بالکل نیچے ہے۔ یہ عاجزی ہے، یہ اس کی حلیمی اور اس کی انکساری ہے جو مسیح خداوند کی زندگی سے میں نظر آتی ہے کہ وہ بالکل انکسار ہوا، بالکل عاجز ہوا اور اس دنیا میں آیا۔ اور یہی پیغام کرسمس کے اس موقع پر یسوع مسیح ہمارے لیے بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بالکل عاجز کرنا ہے، حلیم بنانا ہے اپنے آپ کو۔ اسی کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ۔ وہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ جس نے کہکشاؤں کو بنایا ہے، وہ جو تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کے پاس تو اپنی ذاتی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ایون سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ وہ جو سمندروں اور ندیوں کا تخلیق کرنے والا، پانیوں کو پانیوں سے جدا کرنے والا، پانیوں پر چلنے والا، صلیب پر کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میرے پاس پینے کے لیے ذرا بھی پانی نہیں ہے۔ سب کچھ کا مالک، یہ اس کی عاجزی ہے، یہ اس کی حلیمی ہے۔ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی مصلوبیت تک نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ عاجز اور حلیم رہا۔ اس لیے وہ کہتا ہے مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا روتن۔ ہم اکثر سوچتے ہیں گلاں تو بڑیاں ٹھیک نے، سننے بھی بڑیاں اچھیاں لگدیاں نے، پر حلیم شخص ہمیشہ گھاٹے چ ہی رہندا ہے۔ جڑے تیز تراز وہ کر جاندے نے اپنا آپ، عاجز بندہ ہے تو بڑا ہمیشہ گھاٹے چ ہی رہندا ہے۔ فائدہ کی ہے؟ ممکن ہم سوچتے ہوں کہ یہ سننے کی حد تک باتیں ٹھیک ہے، پریکٹیکلی اتنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی اور بہنوں، میں اس کا فائدہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حلیم ہونے کا بہت بڑا فائدہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے، اور متی کی انجیل کے 5ویں باب میں مبارکبادیوں میں یہ کہا گیا، اس کی 5ویں باب کی 5ویں آیت میں کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں۔ جو حلیم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خدا کی نظر میں مبارک لوگ ہیں، چاہے کسی جگہ پر ان کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، چاہے کسی جگہ پر ان کو عزت دی جائے یا نہ دی جائے، لیکن خدا کی نظر میں وہ بابرکت لوگ ہیں جو حلیم ہیں۔ اس سے بڑا اور فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اور بڑا کیا اجر ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی نظر میں مبارک ہوں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ بابرکت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حلیم بناتے ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ میں پچھلے دنوں اس کی تفسیر اور تشریح پڑھ رہا تھا اور میں نے اس پر ایک پیغام بھی ریکارڈ کیا کہ یہ زمین اس زمین کی بات نہیں ہے، یہ نئے یروشلم کی بات ہے کہ وہ نئے یروشلم والی زمین کے وارث ہو جائیں گے، وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، وہ آسمان پر جو جگہ، جو شہر، جو گھر، ابدی گھر ہمارے لیے تیار کی گئے ہیں، وہ ان کے وارث ہو جائیں گے۔ زمین پر تو بہت سارے لوگ شاید بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کے پاس، لیکن آسمان پر ان کے لیے ایک ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے، ذرا سا بھی بکھرا نہیں ہے۔ وہ آگ اور گندک سے جلنے والی چھیل ہے، اس کا بالن ہے، اس کا ایندھن ہے۔ شاید زمین پر ان کے پاس بہت بڑی بڑی پراپرٹیز ہوں،
हम सुनते हैं जी उन्होंने प्रॉपर्टी दे विच ते तुसी गड्डी तोरो ते घंटा गड्डी चलाते रहो तो उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खत्म होंदी, इन्नियां ज़मीनां, लेकिन आसमान पर शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो हलीम है, आसमान पर अबदी घर, अबदी जगह के वो वारिस होंगे। जमीन पर भी वो मुबारक है और इस जहान से जाने के बाद आसमान की बादशाही में भी उस जमीन के वारिस होंगे। इसलिए भाई और बहनों, क्रिसमस का पैगाम है कि अपने अंदर से हर तरह के तकब्बर और गुरूर और घमंड को निकालिए। कैसे? मसीह के पास आकर उससे सीखिए। उसने कहा मैं हलीम हूं, मैं दिल का फरोतन हूं, और अगर हम उसके पास आए भाई और बहनों, हम मुबारक लोग हो जाएंगे, हम बाबरकत लोग हो जाएंगे। और ना सिर्फ ज़मीन पर मुबारक होंगे बल्कि आसमान पर, हम आसमान पर जो नया यरूशलेम है, हम वहाँ की ज़मीन के वारिस बन जाएंगे। खुदा हमारे अंदर ऐसी ही आजिज़ी, ऐसी ही हलीमी और फरोतनी को पैदा करे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में